بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 جون 2026 کی رات کو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ قرآن مجید کے اوپر ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو کافی پسند آئے گا۔ اس سبجیکٹ میں نے یہ بتانے کی کوشش کیا ہے کہ قرآن کسی تفسیر کی محتاج نہیں۔ میں نے 50 سال تک قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا۔ میں ایک وکیل آدمی، میں نے 50 سال کے اندر ترجمہ پڑھ دیکھا۔ میں نے کبھی تفسیر کو استعمال نہیں کیا۔ تفسیر کو میں نے ہم نے تفسیر کی اور جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ صرف کنفیوژن کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ قرآن کا ترجمہ کافی ہے سمجھنے کے لیے انسان کو جو اس راہ میں کوشش کرتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید کو اس کی کسی تفسیر یا کسی باہری مدد کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی آیتیں ایک فارمولہ، میں نے غور کیا، اللہ نے ایک لوگوں کے ساتھ اس میں کیا جاننا ہے، یہ ایک فارمولہ ہے۔ یہ کب اتری، کہاں اتری، اس چکر میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فارمولہ ہے کہ اللہ نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ صالحین کے ساتھ ہے۔ انصاف والے بن جاؤ۔ اس میں کچھ جاننے کی ضرورت نہیں کہ کب اتری، کہاں نازل ہوئی، مکی ہے کہ مدنی ہے۔ اس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک فارمولہ ہے۔ اور دیکھو، حد سے بڑھنے والوں میں نہ ہو جانا، مطلب ایسا نہ ہو کہ اتنا زیادہ ظالم ہو جاؤ یا ایک بدے ہو جاؤ یا ایک طرف اتنا جھک جاؤ۔ قرآن منع کرتا ہے، قرآن کہتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اب اس میں کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں اتری، کہاں نہیں اتری۔ تفسیر کی ہیلپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے تو یہ دیکھا کہ جہاں جہاں جو ہے تفسیر تو عالم نے لگائی ہے، یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ تفسیر انسان نے اپنی بدھی لگائی ہے، سازشیں اس کے اندر ہوئی ہیں، بڑی روایتیں جو ایرانیوں نے اس کے اندر گھسیڑ دی ہے اپنے حساب سے، اپنے مسلک کے حساب سے۔ تو بہت سی یہودیات کی جو ہے تو بہت سے قصے وغیرہ کہانیاں اس کے اندر تفسیروں میں ڈال دیے گئے ہیں، جس میں قرآن کی عظمت اور بلندی پر ضرب لگانے کی کوشش کرتے ہیں یہ تفسیریں۔ اس سے صرف نقصان ہے۔ قرآن خوب سمجھ میں آتا ہے جب آپ پڑھتے ہیں۔ اس میں کچھ آیتیں قرآن خود فرماتا ہے کہ اس میں کچھ مشتبہات ہیں اور کچھ محکم ہیں، جو پکی آیتیں ہیں، جن کا معنی صاف صاف ہے، ان کو سمجھو۔ اور جو آتے نہیں سمجھ میں آتی ہیں وہ ریئل میں اس زمانے کے لیے نہیں ہے، وہ آگے آنے والے زمانے میں جب دنیا اتنی ڈیولپ ہو جائے گی تو اس زمانے میں لوگ سمجھ جائیں گے۔ جو ہے اس میں ساری باتیں کام کی ایک آدمی اور اس کے اندر اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو قرآن نے خود کہا کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، میں نے اس کتاب میں کوئی بیان نہ اٹھا رکھا، ہر بیان کا جواب۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ارے صاحب قرآن میں تو ہر چیز نہیں ہے، بڑا دو لوگ آسانی سے سوال کر دیتے ہیں، کیا وضو کا طریقہ کہاں ہے، تو بتائیے نماز کا طریقہ کہاں ہے قرآن کے اندر؟ ارے قرآن لا بک ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے فرمایا فلن تجد سنت اللہ تبدیلا ولن تجد سنت اللہ تحویلا، تم بے شک اللہ کا قانون بدلتا نہ پاؤ گے، بے شک تم اللہ کا قانون ٹھلتا نہ پاؤ گے۔ تو ریئل میں یہ اللہ کا قانون کی کتاب ہے، پوری دنیا کا قانون اسی سے نقل کیا گیا ہے۔ یہ میں وکیل ہونے کے ناطے نہیں کہوں گا، جب ہماری سوسائٹی اصلاح ہو جائے گی، جب قرآن کو سمجھنے لگے گی، 2% سے زیادہ عالم
जो हमारा मजहबी तबका है वो कुरान को अच्छा नहीं समझता, न उसने पढ़ा है, न पढ़ने की कोशिश किया है, न रिसर्च किया है। और जो 2% हैं बेचारे जिनके पास डीप स्टडी है कुरान की, वो आलिम सिर्फ 2% हैं। उसकी वजह है कि सारा सिस्टम हदीसों पर रख दिया गया, रवायत, किस्से और मंतिक पर पूरा चलाने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत ज़माने से हो रहा है। मैं बार बार कहता हूँ कि मदरसों के सिस्टम में अगर 6 घंटे का पढ़ाई हो रही है, जब तक उसमें 3 घंटा कुरान मजीद नहीं पढ़ाया जाएगा, कौम हमारी बर्बाद ऐसे ही रहेगी, अल्लाह ना करे। मगर कुरान न जानने की वजह से हमारा आलिम तबका कुछ नहीं कर पाता। हम पर दुनिया में बर्बाद हैं। हमारे अंदर फिरक़ेबंदी है, ज़ात बरादरी की लड़ाई है, ये लड़ाई वो लड़ाई, खाली लड़ाई है। हमारे आलिम ने हमें अपनी बुलंदी तक नहीं पहुंचाया जो कुरान का मंशा है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।